ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک واقعہ جو میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایک صحابی کا ہے۔ یقیناً اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائے گی۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ تمام لوگ مسجد نبوی میں آ جائے، جس کا جو میں حق لیا ہوں، جو مجھ پہ جو بھی حق ہو، اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا کوئی مال میں نے لیا ہے، تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ تمام صحابہ جب مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے یہ اعلان کیے کہ اے میرے ساتھیو، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا میں نے مال لیا ہے واپس نہیں کر سکا ہوں، تو آج تم کھڑے ہو کر بدلہ لے لو، اس لیے کہ یہاں میں حق ادا کر دوں گا، اللہ کی عدالت میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تمام صحابہ زار و قطار رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غزوہ احد میں جا رہے تھے، آپ سے ایک کوڑا مجھے لگ گیا تھا، میرے پیٹھ پہ لگ گیا تھا، آج میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم مجھے کوڑا مار لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مارو، تم مجھ سے وہ بدلہ مجھ سے لے لو۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے نہیں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ رو رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا کوڑا مجھے لگا تھا یہ میرا پیٹھ کھلا ہوا تھا، کپڑے نہیں تھے جسم پہ، اسی لہذا آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹا لیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں، وہ صحابی رسول اللہ کے رسول سے چپک جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کی محبت تھی۔ اس واقعے کے پیچھے ایک بڑا سبق واقع کہ نبی جو مسجد نبی میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں کہ ایسا نہیں کہ ہم کو حساب دینا پڑ جائے، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ زبان پہ جو آیا، جس کو چاہے جو بول لیا، جس کی زمین چاہے ہڑپ لی، جس کا مال چاہے غصب کر لیا، جو چاہے دل کر لیا، اور پھر اس بات کی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کی عدالت مجھے کل جواب بھی دینا۔ آخرت کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ کسی سے کوئی قرض لیا دینے کا نام نہیں ہے، وعدہ پہ وعدہ، معاہدے پہ معاہدہ کرتے جا رہے ہیں، اور ڈر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جس کا چیز زمین ہڑپ لیا، جس کی عزت سے چاہے کھیل لیا، جس کو جو چاہے کہہ دیا، دل سے خوف خدا نکل گیا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ جب انسان آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو یہ سب یقیناً یہ سب خرافات اور برائیاں انسان کے دل میں جنم لیتی ہیں۔ لہذا میرے دوستو، جو بھی کام کرے آخرت کا تصور ہمیشہ انسان کے دل میں رہنا چاہیے، ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے۔ کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد یا کسی کی عزت سے کھیل لیں آپ، اس وقت خیال رکھیے کہ اللہ کی عدالت میں ہم کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ لہذا